بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت پنڈورا پیپرز نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تقریباً 12 ملین کاغذات، 3 ٹیرا بائٹ ڈیٹا اور 29,000 آف شور کاروبار کی مبینہ طور پر خفیہ معلومات 14 فرم سے حاصل کی گئی ہیں۔ اس میں ICIJ کے ساتھ 130 اداروں سے منسلک 600 سے زائد صحافیوں نے کام کیا۔ ایک اندازے کے مطابق ترقی یافتہ ممالک کی نسبت ترقی پذیر ممالک کے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ججوں اور کاروباری لوگوں کا ڈیٹا زیادہ ہے۔ ڈنمارک، نیوزی لینڈ اور فن لینڈ جیسے ممالک کرپشن کی بین الاقوامی فہرست میں سب سے نیچے ہیں اور ان شہریوں کے نام پنڈورا پیپرز میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر ان ممالک کی معیشتوں کا جائزہ لیں تو اس نتیجے تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہاں کالا دھن چھپانا تقریباً ناممکن ہے۔ سرکار نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ ایک ٹھیلے والے سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کمایا ہوا ایک پیسہ سرکار کے علم میں رہتا ہے۔ نتیجتاً پیسہ ملک سے باہر غیر قانونی طریقے سے لے جانا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ پاکستان جیسے ترقی یافتہ ممالک میں کھربوں روپے کمانے والے بھی سرکار کی نظر سے بچ نکلنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 700 پاکستانیوں کے نام پنڈورا پیپرز میں شامل ہیں۔ جنوری 2021 میں جاری ہونے والے کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا 180 ممالک میں 124واں نمبر تھا، جو پچھلے سال کی نسبت 4 درجے زیادہ تھا۔ عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ملک میں احتساب کا نظام کرپشن کم کرنے کے بجائے اس کے بڑھاوے کا سبب بن رہا ہے۔ نیب نے پچھلے 2 سالوں میں 363 ارب روپے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 300 ارب روپے ریکور کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے باوجود کرپشن کا سکور بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے مقابلے میں بھارت اور بنگلہ دیش میں کرپشن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے 6 گنا زیادہ آبادی ہونے کے باوجود پورے بھارت سے صرف 400 افراد کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں۔ جن اہم شخصیات کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں ان میں سے سب سے اہم معاملہ وزیر خزانہ شوکت ترین کا ہے۔ ان کے خاندان کے نام پر 4 کمپنیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ان کے نام پر ایک ہے۔ یہ معاملہ زیادہ حساس اس لیے بھی ہے کہ اگلے چند دنوں میں ملکی معیشت کے حوالے سے بڑے فیصلے لیے جانے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF ممکنہ طور پر اس ایشو پر بات کرنے والا ہے کہ پاکستان IMF پروگرام میں رہنا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ قرض کی شرائط پر طویل میٹنگز بھی طے پا گئی ہیں۔ وزیر خزانہ کی حیثیت سے شوکت ترین صاحب ہی ان میٹنگز میں پاکستان کی نمائندگی کے خواہش مند ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ ترین صاحب پر ابھی تک کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ان کا نام آنے سے معاملہ شک شبے کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ترین صاحب نے آف شور کمپنیوں کے حوالے سے اپنا موقف دے دیا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی جانب سے انہیں ابھی کلین چٹ نہیں ملی۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہر اس پاکستانی کے خلاف تحقیقات ہوں گی جن کا نام پنڈورا پیپرز میں آیا ہے، یعنی وزیر خزانہ صاحب بھی ممکنہ طور پر احتساب کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بات چیت کو IMF والے کس طرح سنجیدہ لے سکتے ہیں؟ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق شوکت ترین صاحب نے IMF سے امریکہ میں 1 to 1 ملاقات کی درخواست کی، جو ممکنہ طور پر قبول نہیں کی گئی۔ اگر وقتاً ایسا ہے تو اس کے ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ شوکت ترین صاحب کی ملازمت مدت بھی اگلے ماہ ختم ہو رہی ہے۔ اب ان کا سینیٹر یا ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہیں اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنا پڑیں گے، جن میں سے ان کمپنیوں کو بھی ڈکلیئر کرنا ضروری ہوگا، چاہے ان سے کوئی ٹرانزیکشن کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ کمپنیاں بنانے اور پروسیس کرانے میں اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا ذکر بھی ریٹرنز میں ہونا ضروری ہے۔ صاف شفاف تحقیقات ہی اس بات کا فیصلہ کر سکیں گی کہ وزیر خزانہ کی وضاحت درست ہے یا نہیں۔ FBR اگرچہ ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن یہ وزیر خزانہ کے ماتحت کام کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شترین صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے کیا FBR آزادانہ تحقیقات کر سکتا ہے؟ پاناما کیس میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف آزادانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ پہلے یہ عہدے سے مستعفی ہوں، تحقیقات میں کلیئر ہو جائیں تو بھلے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ موقع بالکل درست تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج وزیر خزانہ کے خلاف تحقیقات کی صورت میں انہیں وقتی طور پر عہدے سے ہٹایا جائے گا یا نہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار اصول کی پاسداری کی جاتی ہے یا اس پر بھی یو ٹرن لے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن نامور افراد کے نام پنڈورا لیکس میں آئے ہیں، ان میں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان، سینیٹر فیصل واڈا، صنعت و پیداوار کے وزیر خسرو بختیار کی فیملی، آبی وسائل کے وزیر مونس الہی، سابق مشیر برائے آمدن اور سرمایہ کاری ڈاکٹر وقار مسعود کے بیٹے سمیت کئی کاروباری اور بیوروکریسی کی شخصیات ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق تحریک انصاف اور موجودہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس پر ایک ترقیاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ FIA، FBR اور نیب کو معاملات کی تحقیقات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان غالباً پہلا ملک ہے جس نے پنڈورا پیپرز پر فوری تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ دیگر 10 ممالک نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کروانے کے عزم کا اظہار کیا، لیکن ابھی تک عملی طور پر کسی کمیٹی یا کوئی باڈی تشکیل دینے کی خبر نہیں آئی۔ وزیر اعظم پاکستان اس امر پر مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وزراء اور سینیٹر کے خلاف تحقیقات نہیں ہو جاتی، انہیں مستعفی ہونے کے احکامات کیوں جاری نہیں کیے جا رہے؟ کہیں یہ کمیٹیاں اور تحقیقات ماضی کی روایت کا اعادہ تو نہیں کریں گی؟ پاناما کیس میں بھی کمیٹیاں بنی تھیں اور تحقیقات کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن شریف فیملی کے علاوہ باقی 400 لوگوں میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم صاحب اگر حقیقت میں کرپشن کے خلاف نظام کی کمر توڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیبنٹ کے جن وزراء اور مشیران کے نام پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں، انہیں خود سے الگ کریں اور ان کا احتساب ایسا ہو کہ عوام کو ہوتا ہوا دکھائی بھی دے۔ دوسرا اہم کام معاشی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ ملک سے پیسہ باہر جانے کے راستے بند کریں، جیسا کہ ڈنمارک اور فن لینڈ میں ہوتا ہے۔ معیشت کو ڈیجیٹلائز کریں۔ لین دین جتنا زیادہ ڈیجیٹل ہوگا اتنی ہی کرپشن کم ہوگی اور پکڑے جانے کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ کوئی وزیر ہو، مشیر ہو یا پھر بڑے کاروباری گروپ، سب خود کار نظام کے تحت احتساب کے دائرے میں آ جائیں گے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔